حکیم عطاء الرحمان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو آپ سے سوال میں یہ کرنا چاہوں گی, آج کل ڈائریا بہت پھیلا ہوا ہے اور اس کی ایک تو وجوہات بتائے گا. دوسرا, رمضان المبارک میں ہم لوگ 15-16 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ افطار میں بھی ایسے کھاتے ہیں کہ جیسے ہمیں اگلے دن کھانا شاید نصیب نہیں ہونا, اور سحر میں بھی ایسے کھاتے ہیں کہ جیسے ہم نے اس کے بعد تو پتہ نہیں کون سا فاقہ کرنا ہے. ایک چیز یہ ایک روٹین بن گئی ہے. اب عید آنے والی ہے تو ایک دم سے لوگ جو ہیں وہ کھانے پینے پہ زور ڈالیں گے. لوگوں کو کچھ احتیاطی تدابیر بتا دیں کہ تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. آپ کے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ آج کل ڈائریا بہت پھیلا ہوا ہے. جی تو دیکھیں, یہ کلائمیٹک چینجنگز میں اور پانی کی خرابی سے اور خوراک کی بے احتیاطی سے عموماً یہ ڈائریا کا معاملہ ہوتا ہے. اور رمضان کے اندر بھی چونکہ اس کی آج کل وبا بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے, بیکٹیریل انفیکشن لوگوں کو, ہمارے پاس بھی کلینکس پہ بہت پیشنٹ آ رہے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں وہ روزے کے ٹائم سادی غذا کا استعمال کریں, اور دوسرا اپنے پانی کو دیکھیں کہ پانی کا استعمال جو ہے نا وہ پراپر ہونا چاہیے. اور ڈائریا کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ جس گھر میں بھی بچے کو یا بڑے کو ڈائریا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. 2 مختصر سے نسخے ہیں. ایک تو سونف, پودینہ اور الائچی کا قہوہ, یہ تینوں چیزیں عموماً گھر میں پڑی ہوتی ہیں. تو جیسے ہی آپ محسوس کریں کہ آپ کے پیٹ میں گڑبڑ ہے یا کوئی کریمپس اٹھ رہے ہیں یا کوئی لوئر ایبڈومن میں کوئی پین اٹھ رہی ہے, تو آپ یہ 3 چیزیں پودینہ, سونف اور الائچی, یہ اتنا بے ضرر سی چیز ہے کہ شیرخوار بچے کو بھی آپ پلا سکتے ہیں اور بزرگ کو بھی پلا سکتے ہیں. اچھا, ایک سوال کا یہاں پہ یہ بھی جواب دے دیں, کیا ڈائریا اگر آپ کو ہوا ہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, ڈائریا کے اندر دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر تو کمزور شخص ہے, بزرگ ہے, چونکہ ڈائریا سب سے خطرناک بیماری ہے. بیماریوں میں سب سے زیادہ آپ کی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن کر دیتی ہے. 2 ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر امیون سسٹم بہت ڈیپینڈ ہوتا ہے. ایک انٹسٹائن اور دوسرا آپ کا گلے کا معاملہ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 7 فٹ لمبا آدمی بھی ہے, ذرا سا گلا خراب ہوتا ہے اور فوری طور پہ امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے اور فیور ہو جاتا ہے, بخار ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ صحت مند آدمی ہیں ماشاءاللہ, اور 3-4 سٹول پاس ہوئے ہیں, موشن آئے ہیں آپ کو, اور وہاں پہ ڈی ہائیڈریشن ہوئی, پانی کی کمی ہوئی اور آپ کانپنے لگ جاتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں باڈی کے وہ آرگن ہے جس پہ امیون سسٹم ڈیپینڈ ہے. تو ہم اکثر جو ڈائریا کے پیشنٹ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ. اچھا حکیم صاحب, ایک سوال ہے, آپ لوگوں کو تو بتاتے ہیں یہ کھائیں وہ نہ کھائیں, اس سے بچیں اس سے نہ بچیں ہیں, تو آپ اپنے یہ بتائیں آپ افطار کو کس طرح مینیج کرتے ہیں, خود کون سی ڈائٹ لے لیتے ہیں کہ لوگوں کو صرف آپ بتاتے ہی ہیں؟ جی میں آپ کو بتاؤں, بالکل یہ آپ کا سوال آپ نے ایسا کیا ہے کہ جب مجھے کوئی دعوت دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کی تصویر کھینچ کے اب میڈیا پہ بھیجیں گے کہ آپ, میں نے کہا جی دعوت آپ نے دی, اب آپ کھلا رہے ہیں. اب میرا شیڈول یہ ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ میں 2 کھانوں کو پسند نہیں کرتا, جو کہ ہمارا ٹرینڈ ہے معاشرے کا, کہ آپ ایک طرف تو بھرپور افطاری کرتے ہیں جس میں آپ تمام اس میں سے بھی کھا رہے ہیں, دودھ بھی کسی کی جیب سے کھا رہے ہیں, شربت بھی پی رہے ہیں, تو وہ آپ کی چونکہ کوئی چیز مانے نہیں رکھتی. اور اس کے 15 منٹ بعد آپ نماز پڑھنے کے بعد آ کے پھر دوبارہ ماشاءاللہ 2 روٹیاں کھانا کھاتے ہیں. تو یہ طب کے بالکل برخلاف ہے. میں اپنا شیڈول, آپ نے میرا پوچھا, میں آپ یقین کیجئے بالکل اللہ کو حاضر نادر جان کے وہی بات بتاؤں گا کہ میں کھجور کھاتا ہوں, سادہ پانی پیتا ہوں, اور سالن بنا ہوا ہے, جو بھی سبزی ہے, سالن ہے, اس کے ساتھ گھر کا پھلکا ہے, یہ میرا جو ہے افطار ہوتا ہے. اور میں الحمدللہ اس میں بالکل پوچھا بھی اس لیے آپ سے کہ مجھے کسی نے کہا کہ حضرت جو ہے نا بڑی سادی غذا لیتے ہیں. یہ اس لیے کہ دیکھیں آپ نے رمضان ہم بسیار خوری سے تو روکتا ہے, سارا سال ہم اپنا 360-65 دن ہم جو ہوتے ہیں 360 دن ماشاءاللہ ہم بے احتیاطیاں کرتے ہیں, اور وہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے, اور رمضان میں ہم ان سے بڑھ کے بے احتیاطیاں کرتے ہیں. جبکہ اللہ پاک نے یہ مسلمانوں کے اوپر یہ رحمت بنا کے یہ 30 دن دیے ہیں, اور اس 30 دن کا مقصد یہ ہے کہ ہماری باڈی جسم کے متعفن مواد سے پاک ہو سکے.